ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الله لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسرون برحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومثاله من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنها سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے بعد دوسری سنت ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح کا پڑھنا. ابھی دوسری سنت ہے یعنی جس دن چاند نظر آئے گا عید کا اس دن یہ تراویح نہیں ہوگی. چاند دیکھ کر تراویح شروع کریں اور چاند دیکھ کر تراویح ختم کریں. تو 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت ہے. قرب قیامت کے قریب بہت سارے فتنے اٹھتے جائیں گے. ان فتنوں میں یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ بھئی 20 رکعت کہاں ہے, صرف 8 رکعت ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے 1450 سال ہو چکے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا, پھر علی رضی اللہ عنہ, پھر تابعین, تابعین. بہرحال یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک. اب مختلف فتنوں میں سے یہ بھی فتنہ ہے کہ بھئی کس نے کہا 20 رکعت صرف 8 رکعت ہے. چلے مانتے ہیں کہ اب 8 پڑھے, کل قیامت کے دن خدا کہے گا میرے حبیب 20 پڑھے تھے تم 8 کیوں پڑھے, تو کافی 12 کہاں سے لائیں گے آپ. چلے ٹھیک ہے میرے حبیب نے کیا کہتے ہیں 8 پڑھے تھے تم 20 پڑھے, تو اللہ تعالیٰ وہ 8 کو سنت بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میزان میں نیکیوں کے وہ جھکنے کا سبب اور ذریعہ بنائے گا. بہرحال آپ سے خطاب کرنے کے لیے سب کی انشاءاللہ کوشش کرنا ہے. حدیث میں ہے کہ قرآن کے ختم پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دلخوشی سے پہلے علی جناب مفتی مولانا محمد عبد المنیم فاروقی صاحب چشتی صاحب انشاءاللہ وہ دعا کریں گے. اس دعا کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ مجلس اختتام تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غریب کو بے شمار نعمتیں جو عطا کی ہیں, ان نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اچھے مریدین اور معتقدین اور محبین عطا کیا. کہ ادھر غریب کوئی چیز سوچتا ہے اور ادھر ان کے دل پر کھٹکا آتا ہے اور فوراً وہ عمل پیرا ہو کر شیخ کے جذبات اور احساسات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے
یعنی جوش اور خروش کا، یعنی اپنے جذبات اور احساسات کا دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے عقیدت اور کیا کہتے ہیں اپنے شیخ کی محبتوں کے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر دن نئے کپڑے پہنتے اور شام میں اسے کیا کہتے ہیں صدقہ کر دیتے، کسی کو تحفے میں دیتے۔ تو ایک دن شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ تو اسراف ہو گیا، فضول خرچی ہو گئی۔ تو آپ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا بھی شکرانے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کو اتنا نواز رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے کہ میں روزانہ نئے کپڑے پہن رہا ہوں اور پہن کر اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ چلے مانتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہے۔ الندم توبۃ، لیکن گناہوں پر شرمندہ ہو جانا بھی توبہ ہے۔ اب اللہ تو میری توبہ کو معاف کرے گا، آپ کیوں تو میرا اب آپ کہیں گے کہ یہ آیت آپ یہاں کھڑے کیوں سنانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ امام مالک کا واقعے سے اب یہاں کھڑے ہو کر آخر آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ روزانہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، روزانہ نئی گاڑی خریدتے، میں کیا کرتے ہیں؟ میں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک نعمتیں عطا کی ہیں کہ مریدین بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑے سخی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے طور پر کوئی چیز اگر دیا ہوتا تو پہلے چھپا کر دیتا اور کسی کے سامنے اظہار نہ کرتا، لیکن یہاں اجتماعی طور پر سارے مریدین مل کر حافظ صاحب کے لیے اور ساتھ میں امام صاحب نے جو سال بھر نماز پڑھاتے رہے، محسن صاحب ہیں لیکن طالب علم مدرسے کا ادارہ اس کو بھی تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں۔ میرے امام صاحب تو ماشاءاللہ استاد بھی ہیں، میرے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ تو میرا کیا کہتے ہیں ان کے تحفے کے لیے یہ سارے مریدین جو مسلی بنے کر اپنے شیخ کی قربت اور صحبت میں، کل ایک مرید نے کہا کہ حافظ صاحب زندگی گزر گئی، تراویح میں جو مزہ یہاں آیا وہ مزہ کہیں بھی نہیں آیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ہم کئی جگہ سنے لیکن مزے کی اصل وجہ شیخ کی قربت کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے پہلو میں ادھر خلیل بھی کھڑے ہیں، ادھر جاوید بھی کھڑے ہیں، مجیب صاحب کھڑے ہیں، لیکن آپ کہیں بھی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ہمارے سبحان اللہ۔ ایک خوف، ایک روب، ایک دبدبا اور کھڑے ہونے میں جو خشوع اور خضوع تھا وہ اس سے پہلے کہیں حاصل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے قرآن سنا ہے لیکن جب امام صاحب رکوع میں جاتے جب تک کھجالے سے بیٹھتے تھے کونے میں، اور یہاں پر رکعت کے ساتھ ہم نے رکعت پڑھی، یہ پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بھی پہلے بھی سنے ہم نے، تو امام صاحب رکعت باندھ کے جیسی آپ رکوع میں جاتے جب تک، تو اس کا مطلب آپ جو پرسوں کہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہوئی آپ کی، تو زندگی ہم مکمل طور پر کبھی قرآن نہیں سنے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم لوگ آپ کی قربت اور صحبت کیا کہتے ہیں مرکز کی اس مسجد میں مکمل طور پر ہم لوگ قرآن ماشاءاللہ سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ زندگی کے آخر سانس تک جاری رہے آپ تمام کے سننے کا، اور ایسا ہی سننا سنت ہے کہ مکمل طور پر نماز کی حالت میں تو ایک سنت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہمارے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لہن میں ایک ایک لفظ ہو، کیونکہ میں خود ایک حافظ ہوں، ایک طویل وقت تک میں بھی ماشاءاللہ کئی محراب قرآن سنایا۔ یہ مرکز خدمت خلق کی جو مصروفیات ہیں، پہلے ابتداء تو سفر بھی کیا کرتا تھا رمضان میں، اب تو مصروفیات اتنی زیادہ آ گئی کہ یہاں پر خود ایک بڑی تعداد اس سے بات موجود ہوتی ہے، لیکن قرآن کا شرف پورا سال غریب کے ساتھ رہتا ہے، وہاں کھڑے رہتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر گھر میں بھی تو یہ سلسلہ قرآن کی تلاوت کا سال بھر چلتے رہتا ہے، لیکن دل میں آتا ہے کہ یار کوئی ایسا وقت ہو کہ میں بھی تو سنوں، تو اس لیے سننے کے شوق کا میں نے سنانا بند کر دیا، پڑھنا تو میرا صبح سے شام تک روز کا مشغلہ ہے۔ اب یوں سمجھ لو کہ روزانہ 1000 مریض کو میں پڑھ کیا کہتے ہیں کھڑے جو قرآن کی تلاوت کی اس خوشی میں سارے مریدین اللہ تعالیٰ اگر کوئی فرد اگر کوئی عمل کرتا تو اس کو راز میں رکھا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر سب مل کر جب یہ کام کیے ہیں تو پھر اب اس کو راز میں نہیں رکھا جاتا ہے، اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ
کہ اس عمل کے کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کو سننے کے لیے انہیں اس بات کی توفیق کے ساتھ ساتھ انہیں ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ بھی کبھی کسی مسجد کے صدر بن جائے، تو حفاظ کے ساتھ اکرام کا معاملہ، اعزاز کا معاملہ، ہمت افزائی کا معاملہ، محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے پیسے لینا جائز ہے کیا؟ اکثر اخبار میں آتا ہے کہ قاضی صاحب جو فیس لینا چاہیے کہا، آپ پٹاخوں میں ہزاروں روپے اڑاتے تھے، جس کے خطبہ نکاح سے آپ کی ازواجی زندگی جہاں جڑتی ہے وہاں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ قاضی صاحب 2000 روپے لیتے، کتنی لینا چاہیے کہا، 3000 روپے لے لیے۔ ارے یار، تم دونوں کی زندگی کو جوڑنے کا ایک سبب بنا ہے، تم خوشی سے اس 10,000 دے دیتے، 50 پٹاخوں میں تم 1000 روپے اڑا دیتے ہو، فضول خرچی میں نکاح کے بہانے پانی کی طرح پیسے بہاتے ہو۔ بیچارہ وہ قاضی مہینے میں 1-2 کیا کہتے ہیں، یعنی اسے مل جائے موقع، اس کے بھی کچھ ضروریات ہوتے ہیں، آپ میں سے ہے، آپ جیسا ہے، اس کی بھی اپنی ضرورت ہے، شاید اس عمل اس خدمت کے ذریعے سے جڑے ہیں تو کیوں مسئلے لاتے ہو خواہ کے۔ بہرحال ہر آدمی کو ایک عجیب و غریب یہی ایک مسئلہ آتا ہے، قرآن پڑھ کر پیسے لینا جائز ہے کیا؟ قرآن سنا کر پیسے لینا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کو دینا تو جائز ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! آپ کو دینے سے کس نے روکا؟ آپ دینا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کو، آپ کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص آپ خود اپنے طور پر قرآن پڑھنا چاہے تو دیکھ کر قرآن مہینے میں 1 نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اعزاز ہے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں، کسی کے پیچھے حفاظ جب قرآن سناتے ہیں تو نہ افطار کا ہوش رہتا ہے نہ سحر کا ہوش رہتا ہے۔ قرآن سنانے کے چکر میں نہ افطار بیچارے مکمل طور پہ کرتے ہیں، سحر کے وقت اب شام میں سنانے کی چکر، افطار کرنے کے بعد پھر 2 کھجوروں کے بعد میں سمجھتا ہوں حافظ مکمل طور پہ پیٹ بھر کے شاید 10 دن میں کبھی کھانا نہیں کھائے ہوں گے، شاید آج کھائیں گے پھر کل سے کھائیں گے۔ تو اب ہم تو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، ڈکار لے کر فل دہی بڑے پکوڑے جتنی بھی چیزیں حلیم پہ حلیم، حلیم پہ حلیم چلتے رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھ کر پیسے لینا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کو سن کر دینا تو جائز ہے۔ اگر کسی مسجد میں 100 مصلی اگر امام صاحب کے پیچھے تراویح سن رہے ہیں، میں یہ خطاب مریدین سے کر رہا ہوں کہ آپ دینا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مال کے اصل حقدار جس کو دینا چاہیے، ثواب آپ کو کئی گنا ہوگا، وہ اہل علم ہے جو دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ تو موقع بموقع کی خدمت کرتے رہو، وہ تمہارے دین، تمہارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ان کو دنیا کے نیچے مصروف کر دیں گے تو آگے چل کر رفتہ رفتہ ایک وقت آئے گا تمہاری نسلوں کو دین سنانے والا اور سکھانے والا اور دین سمجھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آگے چل کر کفر کی دلدل اور نہ کیا کہتے ہیں گناہوں کے راہوں پر بھٹکنے والے ہوں گے، کوئی ان کو سکھانے والا سمجھانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان لوگ کہیں گے بھائی کون نماز پڑھاتے، میرا کاروبار ہے، بزنس سے مصروفیات ہے، اب خود تو آپ نہیں پڑھا سکو گے۔ کوئی بھی موقع ہو، خاص خاص مواقع پر جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہی مسلح میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے کروڑ پتی باپ مرتا ہے اور وراثت سے کروڑوں روپے چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن بتاؤ جس کے لیے چھوڑ کر گیا اس میں سے کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، جس کو زندگی میں تم نے حقیر نظروں سے دیکھا وہی حافظ وہی امام ہوتا ہے جو کروڑ پتی کی کیا کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ پھر آخر میں ان کو باپ کے چھوڑ کے گئے ہوئے ایک دم وہ جمعہ کے کپڑے تحفے میں دیے جاتے ہیں، بولے پھر باقی کی جو قیمتی چیزیں خود رکھتے ہیں۔ موبائل قیمتی تھا، والد کا میرے یہ نشانی ہے، دے دو کسی کو آئی فون کا آپ کا نشانی تھی، رکھتے کیوں ہو؟ میں نے کچھ نہیں، کپڑے اللہ کے نام پہ اور قیمتی وراثت میں رکھی ہوئی چیزیں خود تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر مرنے والے کو کبھی یاد بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ حلال کمایا یا حرام کمایا ہے، جائز کمایا ہے ناجائز کمایا۔ اب خبر کے اندر عذاب کی فکر ہوتی ہے تو وہی امام صاحب سے کہتے ہیں کہ ذرا والد صاحب کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کروٹ ان کی نجات فرمائے، مغفرت فرمائے۔
ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، نواب صاحب، تو قرآن پڑھنے کے لیے کسی مول صاحب کو رکھے، امام صاحب روزانہ ان کے خبر میں نواب صاحب سے خبر پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک دن نواب صاحب نے آ کر اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھنے تو رکھا ہے، لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے یہ پڑھا تو نہیں پڑھا، مار رہے کوڑا، ہر آیت پہ کوڑا مارے، تو پڑھا نہیں پڑھا، میں تو پڑھا رہی ہوں، تم پڑھوانے جس کے رکھے ہو، فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ آیت پڑھا تو زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، ہر آیت پہ ایک کوڑا پڑھا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ خود بھی پڑھنا ہے اور اپنی نسلوں کو ثواب جاریہ ہے، اولاد کو دین سکھانا وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان سے بے شمار مردے ایسے نکلے اور کیا کہتے ہیں کوئی چیز جیسے مرغیاں دانا چنتے ہیں وہ کوئی چیز چننے میں مشغول ہے۔ دیکھا کہ ایک قبرستان میں درخت کے کونے درخت سے ٹیکا لگا ہے، کوئی بوڑھا بیٹھا ہے، ایک غریب پہنچے اور پہنچ کر کہے کہ یہ کیا ہوگا، یہ مردے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ابھی جاتے جاتے کسی نے فاتحہ پڑھی ہے تو یہ اپنا اپنا حصہ چن رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ چن رہے ہیں۔ تو بولے آپ اتنا بے فکر کیوں بیٹھے؟ تو کہنے لگے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہول سیل مل جاتا ہے، پر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بولے بیٹا کیا کرتا ہے؟ فلاں منڈی میں ترکاری بیچتا ہے۔ شانتی ہوگی اللہ والوں کے خواب آپ کے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہوتے ہیں۔ بزرگ صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھے، ترکاری کے بہانے پھر سیدھا منڈی چلے، منڈی میں گئے اور دکان دیکھتے دیکھتے ایک دکان پہ پہنچے تو دیکھا حسین خوبصورت نوجوان ہے، ترکاری بیچ رہا ہے، چہرے پر سنت رسول بھی ہے اور کیا کہتے ہیں سر پہ امام آبادہ ہوا ہے، بات گفتگو نہیں بلکہ ترکاری بیچ رہا ہے اور اس کے لب جل رہے ہیں۔ میری بزرگ اس سے ترکاری خریدے اور کہے کہ بیٹا تم بات تو نہیں کر رہے ہو، آپ تمہارے یہ لب جو حرکت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو بولے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بولے کتنا پڑھ لیتے ہو؟ بولے شام تک کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ بولے اس کے بعد کرتے کیا ہو؟ بولے دکان بند کرنے سے پہلے اپنے والد محترم مرحوم ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا مبارک تمہارے باپ کو میں نے اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہی اولاد ہمارے لیے نجات کا مغفرت کا سامان اور سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو میرے غریب کے جذبات اور احساسات، میں خود بھی ایک حافظ قرآن ہوں، میں بھی کئی مساجد میں ماشاءاللہ قرآن سنانے کا کیا کہتے ہیں موقع ملا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے میں نے اپنے مریدین سے کہا کہ امام صاحب کے لیے کچھ تحفہ دینا ہے، تو سارے مریدین مل کر ماشاءاللہ میں نے پیسے جمع کیے۔ تو بولے حافظ کس کو کتنے دینا ہے؟ میں نے کہا جو قرآن سنا رہے ہیں ان کو 40,000 دینا ہے، اور باقی کیا کہتے ہیں امام صاحب کو 20,000 اور محسن صاحب کو 10,000۔ میرے مریدین نے 80,000 روپے میں سے 40,000 روپے ان کو دیے ہیں اور کیا کہتے ہیں 70 روپے 20,000 روپے امام صاحب کے لیے اور محسن صاحب کے 10,000 روپے ہیں۔ اور چند دن پہلے ہی ماشاءاللہ ان کے لیے کپڑوں وغیرہ کی بھی خریداری ہوئی۔ تو اس دوران میں نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس گاڑی وغیرہ نہیں، کس کی لا رہے گاڑی؟ تو بولے بڑے بھائی کی لا رہے ہیں، میری گاڑی اس قابل نہیں ہے کہ خستہ حالت ہے، میں اتنی دور کا سفر گاڑی میں نہیں کر سکتا ہوں، تو اس لیے بھائی صاحب کی گاڑی لے کر آتا ہوں۔ تو اسی وجہ دل میں نے نیت کیا، ماشاءاللہ مریدین نے اس میری نیت کو مان لیا۔ تو آج امام صاحب کو ماشاءاللہ کیریٹک گاڑی بھی، کون سی ہے؟ ایکٹیوا گاڑی بھی تحفے میں نکلا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر بس صدر بن جائے تو دل کھول کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہیے، ہمت افزائی کرنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں تاکہ آپ کا عمل زندگی میں کوئی کام نہ آئے، کسی حافظ کا اعزاز اور عزت اور اکرام کرنا ہی آپ کی نجات اور مغفرت کا سامان اور سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی عمل تم نے جس کو معمولی سمجھ کر بھلا دیا تھا، مثقال کہتے ہیں رائی کے دانے سے پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پہلے ایسے رائی کا دانہ دیکھنا جو اچار ڈالا جاتا ہے، وہ رائی کا دانہ ہی چھوٹا ہے، قربان جاؤ اس کی رحمت کے نہ ابتدا ہے، سبحان اللہ، مغفرت کرنے کے لیے اس نے کہا مثقال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے سے چھوٹا یا اور چھوٹا تمہارا کوئی عمل ہو، اگر اس میں سے محبت چھپی ہو تو پھر یاد رکھ لو نجات اور مغفرت کا اب
یقینی ہے کہ اب تمہارا رب ہے غفور رحیم ہے، بڑی مغفرت کرنے والا ہے، اور اتنے چھوٹے سے عمل پر بھی تمہارے لیے سلامت جنت کے دروازے کھول کر تمہیں کیا کہتے ہیں جنتی بنا دے گا۔ تو میرا کیا کہتے ہیں یعنی کوئی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ سے محبت، نبی سے محبت، نبی پر اترا ہوا جو قرآن ہے اس سے محبت، اللہ سے محبت کی قسم جب قرآن سے محبت ہے تو قرآن پڑھنے والے سے بھی محبت ہونا چاہیے اور قرآن پڑھانے والے سے بھی محبت ہونا چاہیے، اور یہ تمام محبتیں اصل اللہ کی محبت سے منسوخ ہیں۔ ان تمام کا رشتہ اللہ وحدہ لا شریک له ذات اقدس سے جڑا ہے۔ روزانہ صبح سے لے کر شام تک ملنے والی یہ خلقت جو چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان تمام سے محبت کی خصلت خالق سے محبت ہے، مخلوق سے پیار۔ بے شک یہ واضح ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ اب شبہ اور شبہات، اب مختلف مسئلے مسائل لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے آپ کے ساتھ، شرابیوں سے بھی گلی لگاتے ہیں، چور بٹے باز گناہ گار کہے گا، اس کی حالت دیکھو۔ اگر واقعی علم ہوتا تو کم سے کم وہ شخص علم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، اس لیے آپ صاحب شرابی کو اتنا پیار کر رہے ہو۔ یہ کوئی پیار کرنے والی شخصیت ہے؟ اللہ اکبر۔ شراب بری چیز ہے لیکن پینے والا برا نہیں ہے، زنا برا ہوا ہے لیکن انسانی برا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری محبت اور شفقت اسے زنا جیسے عمل سے توبہ کرنے پر اسے مجبور کر دے۔ ابراہیم بن ادھم بہت بڑے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی محبت اور معرفت میں خدا کی تلاش میں جب نکلے اور خدا کا قرب پانے کے لیے جو قربانی دے دیا انہوں نے، ایک وقت دور دور تک ان کے چرچے چلنے لگے۔ ایک دن ایک شرابی شراب کے نشے میں ندی کے کنارے نشے میں مست پڑا ہوا تھا۔ غریب دیکھا تو چہرہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا اور لباس بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے، کوئی بڑے گھرانے کا بچہ ہے، لیکن شراب کی لت نے آج اس کی حالت یہ کر دی۔ غریب کھڑے رہے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا آپ مجھے ہدایت سے نوازا ہے، اس نوجوان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ بس اس کے حق میں ہدایت کی دعا کی اور قریب میں ندی تھی گئے اور وہاں سے پانی لیا، چہرے پر کیا کہتے ہیں چہرے کو دھویا، جیسے ہی پانی کی ٹھنڈک اس کو لگی ہوش میں آیا، نظر جب پڑی ابراہیم بن ادھم پر تو چیخ مار کر کہا آپ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں تجھ پر سب گھر بار لوٹا طوفان رہے، دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے امن گرا دو، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اللہ کے قرب اور اللہ کی معرفت کی طلب میں تم نے بادشاہ کو ٹھکرایا، تخت کو چھوڑا، تاج کو پھینک دیا، نکل گئے صحرا میں، ہر گھر گھر میں جس کے چرچے ہیں، آج وہ اللہ والا میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے سنا کہ آپ جیسے اللہ والے ہم جیسے شرابیوں سے نفرت کرتے ہیں، تو حضرت نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا تم سے نہیں، تم جو شراب پیتے ہو اس سے نفرت ہے، اس لیے کہ شراب کو میرے محبوب نے حرام قرار دیا ہے۔ بیٹا یہ بری چیز ہے، اللہ کے نزدیک حرام ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، بیٹا توبہ کر لینا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت میں توبہ کر لیتا ہوں۔ میں تو سمجھا تھا کہ اللہ والے ہم جیسوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کے محبت کی قسم میں اب آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ بس ابراہیم بن ادھم توبہ کروایا اور آگے بڑھے، آسمان سے آواز آئی کہ ابراہیم جس شخص کے شرابی کے تم نے چہرے کو دھویا ہم نے اس کو سارے شہر کا قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا تخت کو چھوڑا، تاج کو چھوڑا اور کیا کہتے ہیں سب کو شکر دیا، مجھے وہ احساس مجھے وہ مقام مجھے وہ مرتبہ نہ ملا، کیونکہ کئی ولیوں کا ایک قطب ہوا کرتا ہے، میں تو ابھی ولایت کے درجے میں ہوں اور اسے کیا کہتے ہیں ولیوں کا کیا کہتے ہیں سردار بنا دیا گیا۔ تو آسمان سے آواز آئی کہ ابراہیم تم نے ہماری محبت میں اس کے چہرے کو دھویا، ابراہیم تیری محبت کی قسم میں نے اس کے دل کو دھو دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ تیری محبت ہے، تو نے میری محبت میں چہرے کو دھویا، تیری محبت کی قسم تیرے رب نے اس کے دل کو دھو دیا۔ جس دل کو خدا دھو دیتا ہے وہ اس کا قطب اور آفتاب بن جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہنوں میں
اس کے رسول کی محبت جب دل میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ہر عمل ہمارا خوبصورت ہوتا ہے اور اس عمل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے. کسی عمل کے کرنے کے بعد خوشی ہوئی تو سمجھ جانا کہ وہ عمل قبول ہو گیا. کرنے کے بعد اگر اندر سے باتوں میں آ گیا اٹھا کے لے دیا پیسے نہیں چلے گئے نیکی سے محروم ہو گئے. خوشی اگر ہو رہی تو سمجھنا بہت بڑی میں نے تجارت کی ہے, میں نے پیسہ ایسی جگہ انویسٹ کیا ہے جو نقصان نہیں ہے, نفع ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایگزامپل مثال دے کر کہا کسی نے زمین کے اندر ایک کیا کہتے ہیں چاول کا دانہ ڈالا, پھر وہ دانے میں سے موڑ کا نکلا, موڑ کے سے ایک درخت بنا, پھر اس میں سے 7 بھٹے نکلے, ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں. تو دیکھ لو ایک دانے کے بدلے 700. تو میرا رب کہتا ہے تم میری راہ میں جب ایک خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں 700 دیتا ہوں. سبحان اللہ. 700 خرچ کرے تو اس کے بدلے میں کتنے ہو گئے؟ وَأَخْرِجَ اللَّهَ خَرَزًا حَسَنًا. لیکن شرط یہ ہے, بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث یہ ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے نزدیک تم قربانی کرتے ہو, نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ بال پہنچتا ہے, نہ اس کی کھال پہنچتی ہے, نہ گردے, نہ اس کے کلیجے, کچھ نہیں. یہ سب تمہارا ہے. اس سے پہلے کہ چھری چلاؤ خطرہ زمین پر گرے, لیکن پہلے اپنے نیت کو درست کر لو. چھری چلے خطرہ گرے اس سے پہلے عرش پر قربانی قبول کی جاتی ہے اور مال کے بدلے نیکی دی جاتی ہے. تو بتاؤ کہ عمل کیا, نیت کو درست کیا, پھر بکرا پورا کھا لیا, مرضی تمہاری معلوم. اب اس میں کسی غریب کو دے دو, لیکن آپ کے گھر میں خود اتنی بڑی فیملی ہے تو ٹھیک ہے پورا ہی بکرا لگا, لیکن جب قربانی دے ہی رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے نیت کو درست کر لو. اللہ کی راہ میں جب کوئی خرچ کر رہے ہو تو پہلے اپنے نیتوں کو درست کرنا اور اس عمل کو یہ سمجھنا کہ اے اللہ بس آپ کی رضا, آپ کی خوشنودی, آپ کی محبت کے طرفدار ہوں, جو کچھ دے رہا ہوں یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے. میں نے خرچ اپنی ذات میں بہت کچھ کیا اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے ذات میں تھوڑا خرچ کیا, اس میں بھی بھولنا شروع کیا, اس میں بھی درد ہونے لگا کہ کہنے کی ایسا نہیں کرنا کی چونکہ وہ سب کا باتوں میں آ گیا, چپ اٹھا کے دے دیا. میرا یہ اجتماعی طور پر ماشاءاللہ حافظ صاحب کے لیے ایسی بیٹھ جائے, بیٹھو بیٹھو. پرانے موقع تھے تو پہیمان کو دیا کہ ایک دم فریش ہو گیا. بہرحال آپ میں سے کوئی بھی مسجد کے صدر بننا یاد رکھ لینا, حفاظ کی خدمت کرنا, دل کی گہرائی کے ساتھ ان سے محبت کرنا, پیار کرنا. زندگی میں کوئی عمل نہیں اگر تمہارا یہ پیار, اگر اللہ کے نزدیک اللہ کی محبت, کیونکہ قرآن سے محبت تو صاحب قرآن سے محبت, وہ محبت ہی آپ کی نجات اور مغفرت کا سامان اور سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے. تو کبھی آپ کے صدر بن جائے تو شاید دلی کے ساتھ کیا کہتے ہیں خرچ کرنے والا بن جائے. تو ہمارے پہلوان نے کڑک کڑک پڑتے اس میں لائی تھی تو اس میں رکھے, تو دیکھنے میں تو چھوٹا لگ رہا ہے. چابیاں کہاں ہیں گاڑی کا, ادھر آئیے. معصوم بچہ بھی ماشاءاللہ کا عمر ہے. گاڑی کا چابی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ خبر سبحان اللہ. ابھی جاتے نہیں آ رکھنا ہے چلا دعا کے بعد چابی چابی پہلے ہاتھ لے دی فوٹو لے کے پھر واپس دے دی سمجھے میں نے ٹرین جگہ کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ. میں خود حافظ ہوں لیکن میں حفاظ سے پیار کرتا ہوں. عام طور پہ سیم سے حافظ حفاظ سے پیار کرتا ہوں, عالم نہیں ہوں لیکن علماء کی جوتیاں اپنے پلکوں میں رکھتا ہوں اور ان کی
کے قدموں میں بیٹھنے کو نصیب سمجھتا ہوں. اب ان کے دل میں میرے تعلق سے کیا ہے میں یہ سوال ان سے نہیں کروں گا. لوگ اگر ان سے سن کے میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو میں کہتا ہوں یار اپنے قلوب کو صحیح کر لو. مجھ جیسے فقیر کو چھیڑ کر کیا کہتے ہیں اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا خراب مت کر لو. اللہ نے اپنے فضل سے رحمت کی نگاہ ڈال کر مجھے انتخاب کیا ہے. میرا یہ معمول ہے کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں کبھی کہیں سے گزر دیتا ہوں صدریہ نکال کے بنا دیتا ہوں گھڑیاں نکال دیتا ہوں. ایک مسجد سے گزر ہوا تو ماشاءاللہ مرید صاحب ایک تھوڑے دن پہلے 40,000 روپے کی گھڑی انہوں نے پہنایا تھا. میں مسجد سے گزرا امام صاحب کو دیکھا تو ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے. میں نے فوراً نکال دیا انہیں پہنا دیا صدریہ پہنا دیا. ایک دو ہفتے بعد پھر گزر ہوا پھر نماز کے بعد دیکھا کہ امام صاحب کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے. میں دوسری نکالنے لگا تو کہنے لگے ہمیں سب رہنے دیجیے. اصل یہ گھڑی پہن کے مسجد میں اگر داخل ہو جاؤں گا تو گھڑی دیکھ کے صدر صاحب کی نوکری سے نکال دیتے ہیں. تو میں مسجد میں گھستے ہی وہ گھڑی کو جیب میں رکھ دیتا ہوں. نماز پڑھا کے نکلتے وقت گھڑی پہنتا ہوں کیونکہ میری خطرے کی گھڑی ہے نوکریوں پہ خطرہ ہے. میاں بہت پورا شب مسجد میں اتنی بھاری گھڑی پہن رہا ہے. تو بہرحال کیا کہتے ہیں کسی کو پیٹ میں موڑوں اور تکلیف اگر الٹیاں ہوتے تو بہرحال وہ صدروں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہے. اگر واقعی اگر وہ صاحب سمجھدار ہے تو ان کی عظمت کو سمجھے گا. امام کی نسبت جا کر امام الانبیاء سے ملتی ہے اور مؤذن کی نسبت جا کر مؤذن بلال سے. سبحان اللہ. افسوس یہ ہے کہ علم کی کمی ہمیں اہل علم اور علماء کی ناقدری جہالت کی سبب کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اب اس کے اگلے امام صاحب علی جناب مرزا حافظ مرزا ماشاءاللہ نوجوان امام صاحب بہترین نماز قرات پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے ان کی گاڑی کہاں ہے تو ان کو ایڈوانس میں پہلے دکھا چکے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے سنسار کو ہم سنا سے دنبا اللہ تحقیق ہے قریب ہے غریبان اس کتاب ہے. اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما. جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. اے اللہ یہ آج کی جو مجلس ہے موجود میں قرآن کا مجلس ہے. اے اللہ اس وقت اپنا بغیر کا شکر ہے کہ اس وقت ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو چکی. اے اللہ اس کے اندر جو کچھ کا پیشی ہے اس کی توقع قدر کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس کے جو بھی ثواب ہے اس کا قدر کرم سے ساری امت اس کا ثواب قدر عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر شیخ سایہ ہم کرتا دے رحم فرما. اے اللہ حضرت عالیٰ کے تمام تقارب ان سے دور فرما. اے اللہ ہم سے لوگ پریشان خانیوں کے پریشان دور فرما. جو لوگ محفوظ ان کے قرض پر وہ قدر کرم سے محب سے قدر فرما. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت حافظ صاحب کی گلگوشی سارے پیر بھائیاں جو یہاں پہ موجود ہیں ساروں کی طرف سے حضرت حافظ صاحب مصطفی بابا کی گلگوشی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. 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 اب ان کے ساتھ گاڑی لے کے جاؤ نئی گاڑی آپ کے ساتھ کوئی تو بھی آتی تھی چھوڑ کر آپ اگر گاڑی پہ آئیں آپ کو میں سربراہ دینا گاڑی کیا
चलिए भाई आ जाइए थोड़ा पीछे हट जाइए मेहरबानी। लाइन में लाइन है, एक लाइन में आ जाओ। लाइन में लाइन है। थोड़ा एक लाइन में आ जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे हटिए साहब, थोड़ा पीछे हटिए मेहरबानी। थोड़ा यहाँ से पीछे ऐसे जा, इधर से आप इधर से पीछे जा, यहाँ से चलो बेटा चलते हैं। किसी का हाथ खराब नहीं होना चाहिए। इधर से अल्लाह मेरा पीर। चलिए बाहर चलिए, थोड़ा जगह बनाइए, लाइन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खवातीन को देना है, नीचे तक भेज देना था, ऐसा कर रहे हैं। चलिए चलो बाबा उधर से उधर से उधर से आसिफ भाई जाओ, आसिफ भाई चलिए चलिए बाहर। हाँ भारी दाल के दबा दी तो निकल तरावी का नंबर है, हफ्ते का नंबर आ सकता है। हेलो भाई आयशा ज़्यादा खोला। सुभान अल्लाह। हटो बेटा पीछे हटो, बचेंगे नहीं पीछे हटिए। थोड़ा आहिस्ता चलिए आहिस्ता जाओ जाओ सामने तुम बैठा पीछे पीछे है यही आपको डब्बा देना है बाकी सुहेल भाई, खिला दो। खलील भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गुड, सुभान अल्लाह। आप देखिए खलील भी देखे आप खलील भाई को भी नहीं देखे आप पूरे देख लो भाई सोहेल जी जी मैंने देखा सुभान अल्लाह। निजाम भाई को नहीं देखे कोई निजाम भाई को पूरे देख लो जी आप मैं नहीं कर रहा, सवाल यहाँ पे कर लो। जरा हट जाओ बेटा। साथ में उन्होंने नईम भाई और जलाल भाई बोल चले जाओ उनकी गाड़ी ले किले में जाना है। इमाम साहब मुदीप साहब इधर आइए सुभान अल्लाह। छोटे मानी छोटे खलील भाई बोले था चलो सोहेल भाई इमाम साहब आइए सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چابی کیا ہو ڈکی میں باکس پالیتھین میں رکھ لیجیے. کوئی بھی مسئلہ ہے جائزے کا نمبر لے لیجیے. نیٹ کیش دیکھ لیجیے اس میں. بس حامد ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ سامنے سے. پلٹاتے ہیں باس. پھر آنے دو دیکھ کے ہٹو اکبر. ہاں ہاں آپ پلٹو. تو اس میں دھمپے میں ڈال کے لاؤ. آنے دیجیے اور تھوڑا اس کو بتاؤ گاڑی کون سی ہے بلال.